بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. شیخ رشید احمد صاحب ان کے بقول چلا کاٹنے کے بعد وہ سامنے آ گئے اور ان کا منیب فاروق صاحب کے ساتھ ایک انٹرویو سما میں وہ چل بھی گیا. اور اگر آپ اس انٹرویو کو سنیں تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات جو میری نظر میں ہے اور اس کے کس قسم کے کنسیکوینسز ہوں گے، باقی بات بھی کریں گے کہ باقی انہوں نے کیا باتیں کی، لیکن جو سب سے اہم بات ہے اور جس کے کچھ پولیٹیکل کنسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں، چونکہ میاں نواز شریف صاحب بھی آپ کو بتایا کہ آج واپس آ رہے ہیں. اور جو شیخ رشید صاحب نے بات کی، انہوں نے جب 9 مئی کے حوالے سے بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ جی میرا ایک مشن ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں آرمی چیف سے بھی بات کروں گا، ان سے ملوں گا، اور میرا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ 9 مئی میں جو بھی لوگ انوالو تھے، جن لوگوں نے بھی جو بھی ان کا قصور تھا، سب کے سامنے اب یہ سب کو بتایا کہ کیا کچھ ہوتا رہا، کیا کچھ تھا. تو ان کے لیے عام معافی کی بات کی انہوں نے کہ جی میں ان کو عام معافی دلواؤں گا. تو اس کے کیا کنسیکوینس ہیں، کیا اس جب عام معافی کی بات شیخ رشید صاحب کر رہے ہیں اور جن حالات میں انہوں نے یہ بات کی، تو اس میں کیا عمران خان صاحب کے لیے بھی عام معافی ہو جائے گی؟ اور چونکہ شیخ رشید صاحب آپ کو بتایا پچھلے 30-40 دن سے وہ لاپتہ تھے، مسنگ تھے، اور جو مسنگ ہوتے ہیں جنرلی اور خاص طور کے اوپر اگر مئی 9 کے بعد جو پی ٹی آئی کے لوگ بہت سے مسنگ ہوئے، یا جو اور اسی طریقے سے شیخ رشید صاحب بھی جب چلے گئے اور ان کے جو بھتیجے ہیں وہ کورٹ میں بھی ان کی بازیابی کے لیے درخواستیں دیتے رہے، سب کچھ. تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ جنرلی کہ یہ جو مسنگ لوگ، جس میں پہلے صداقت اویس صاحب بھی ریسنٹلی سامنے آ چکے، عثمان ڈار صاحب بھی سامنے آ چکے، فاروق حبیب بھی. تو یہ کن کے پاس تھے، یہ کن لوگوں کے مطلب ہے کہ زیر حراست تھے؟ قانونی ظاہر ہے وہ نہیں تھا، وہی بات کہ جی مسنگ پرسن والی بات تھی کہ مسنگ پرسن کا ان کی کیٹیگری تھی، کیونکہ پولیس کے کوئی ایف آئی آر کے لحاظ سے پولیس کی کوئی گرفتاری نہیں ڈالی گئی. تو شیخ رشید صاحب بھی جس بیک گراؤنڈ میں پھر جس طرح آپ کو بتایا کہ انٹرویو آتا ہے، پھر انٹرویو کے بعد لوگ پھر اپنا فیوچر لائے عمل، ایک اپنے آپ کو ڈسٹنس کرتے ہیں مئی 9 کے حوالے سے، پھر جو بھی کچھ ہوتا رہا، جو فوج کے اگینسٹ جس قسم کی باتیں ہوتی رہیں، جو مئی 9 کے جو ایونٹس تھے اور عمران خان صاحب کی جو پالیسیز تھی، اس سے اپنے آپ کو سب لوگ ڈسٹنس کرتے رہے. یہی بات صداقت عباسی نے بھی کی، عثمان ڈار نے بھی کی، اور یہی بات شیخ رشید احمد صاحب نے بھی کی. لیکن جب یہ بات انہوں نے کی تو اب چونکہ یہ جب انٹرویو ظاہر ہوا، منیب فاروق صاحب نے ان کا انٹرویو کیا، تو یہ انٹرویو جس موقع کے اوپر کیا جاتا ہے تو اس کے بعد ایک بات اس طرح سے ظاہر ہوتی ہے کہ اب وہ لوگ آزاد ہیں. آزاد سے مراد یہ ہے کہ فیوچر لائن آف ایکشن ان کا کیا ہوگا، پولیٹکس میں فیوچر ان کا آگے، وہ پولیٹکس میں کس طرح ان کی پارٹیسپیشن ہوگی، کیا کچھ کریں گے کیا نہیں کریں گے. لیکن وہ مسنگ پرسن والی کیٹیگری سے وہ نکل چکے ہوتے ہیں. یعنی کہ وہ سٹیج جب انٹرویو کی، جب بھی یہ مطلب ہے کہ عثمان ڈار صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا، صداقت صاحب کے ساتھ بھی یہ ہوا. یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد اب صداقت صاحب بھی کہیں بات کسی سے بھی نہیں کر رہے، عثمان ڈار صاحب بھی کسی سے بات نہیں کر رہے، کسی ٹیلی ویژن چینل کے اوپر نہیں آ رہے، اور انہوں نے تو سیاست بھی ظاہر ہے انہوں نے چھوڑ دی. تو اسی لحاظ سے شیخ رشید صاحب، چونکہ ایک بیک گراؤنڈ کی جو میں بات کر رہا ہوں کہ جی ان کے بارے میں کیا کہا گیا کہ ان کو کس کے پاس ہو سکتے ہیں، اور پھر کس طریقے سے یہ انٹرویو فرض کریں کہ آرگنائز ہوتے ہیں. تو اگر یہ جو بات ہے کہ اس خاص بیک گراؤنڈ میں کہ وہ جہاں سے وہ آ رہے ہیں، چلا کاٹ کے جہاں سے وہ آ رہے ہیں، ان کے بقول جہاں سے چلا کاٹ کے آ رہے ہیں، اور اگر وہ چلا کاٹ کے جب واپس آ رہے ہیں تو وہ جب یہ بات کہتے ہیں اور یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی 9 مئی کے واقعات میں جو بھی لوگ انوالو تھے، وہ کہتے ہیں جی بڑے غریب لوگ بھی، بہت غریب لوگ بھی ہیں جن کی کچھ نوکریاں ہیں، کچھ مطلب ہے کہ ان کے اپنے مسائل ہیں، اور وہ لوگ جو بھی انوالو ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ان سب کو جن کا قصور ہے یا جو بے قصور تھے، جن کا قصور ہے ان کو بھی انہوں نے کہا کہ جی ان سب کو عام معافی ملنی چاہیے. اور اس کے لیے انہوں نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی نام لیا. انہوں نے کہا کہ جی میرا مشن ہے، میں دعائیں کرتا رہا چلے کے دوران، میں تہجد کے دوران دعائیں کرتا رہا چلے کے دوران، اور وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام لے تاکہ ان لوگوں کو میں عام معافی دلوا سکوں. اب یہ ہے کہ مئی 9 کی بات جب انہوں نے کی، عمران خان صاحب کا نام نہیں لیا، لیکن پرٹیننٹ جو کویشچن ہے تو کیا، اور اس کا جو پولیٹیکل اینگل جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ کیا کوئی اس قسم کی بات ہو سکتی ہے نیئر فیوچر میں
کہ ایک عام معافی کسی طرح سے سب کو دلوا دی جائے، جس میں جو پی ٹی آئی کے جو پولیٹیشنز ہیں یا جو دوسرے لوگ ہیں، جو جس بھی قسم کے، جو بھی بے شک وہ لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس تھا، جی ایچ کیو تھا، یا مختلف جو پاکستان کے مختلف شہروں میں جو ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر جس طریقے سے حملے کیے گئے، جو بھی سارا کچھ تھا، تو کیا ان سب کو کوئی معافی ملنے کا کوئی راہ نکل سکتی ہے؟ اور اگر راہ نکل سکتی ہے یا نہیں نکل سکتی واٹ ایور، تو شیخ رشید صاحب نے اس موقع کے اوپر یہ بات کیوں کی؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. اور یہ اب اس موقع کے اوپر پھر انٹرویو بھی آیا، جب میں جیسے کہ بتا رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب بھی واپس آ رہے ہیں، تو میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں گے. ظاہر ہے انہوں نے بیسیکلی ایک جو ویکیوم پی ٹی آئی کو مائنس کرنے والی بات، عمران خان صاحب کو مائنس کرنے والی بات، اس ویکیوم کو فل کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ پولیٹیکلی آپ کو پتا ہے کہ سیاسی طور کے اوپر ایک بہت بڑا ویکیوم ہے اس وقت، چونکہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی تقریباً آلریڈی ٹیکنیکلی اور ایڈمنسٹریٹولی ان کو تقریباً مائنس کر دیا گیا ہے اس وقت، اور ان کے لیے جلسے بھی کرنا ممکن نہیں ہے، ان کے لیے جلوس بھی نکالنا ممکن نہیں ہے. تو اب یہ ہے کہ جی میاں نواز شریف صاحب ایک امید کے طور کے اوپر واپس آ رہے ہیں کہ جو وہ آ کے پاکستان کے جو مسائل ہیں، پاکستان کے جو چیلنجز ہیں، پاکستان کی جو مشکلات ہیں، ان مشکلات کو وہ پاکستان کو ان مشکلات سے نکالیں گے. مہنگائی ہے، لوگ جس مشکل میں ہیں، ان لوگوں کی مشکلات جو ہیں ان کو ایڈریس کریں گے. تو اب یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر یہ جو عام معافی والی بات کہ اس کی کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، تو اور اگر فرض کریں کہ اس قسم کی بات کوئی ہو سکتی ہے، بیکاز میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ایک 30 تقریباً مطلب ہے کہ جو بھی 4-5 ہفتے مسنگ رہے شیخ رشید صاحب، اور اس کے بعد اگر آ کے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ انٹرویو میں، جس میں پہلے وہ مطلب ہے کہتے ہیں کہ جو مئی 9 کا جو واقعہ ہوا وہ غلط تھا، اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس قسم کی بات کبھی ہونی بھی نہیں چاہیے. پھر انہوں نے اپنی جو محبت ہے، اپنی جو ان کی لائلٹی ہے فوج کے ساتھ، اداروں کے ساتھ، اس کا انہوں نے اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ جو عمران خان صاحب نے جو ان کی جو پالیسی تھی فوج کے ساتھ، جو کنفرنٹیشن والی پالیسی تھی، وہ غلط تھی، وہ ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے 2 دفعہ کوشش کی کہ ان کو میں نے کہا کہ اس قسم کی پالیسی آپ کو نہیں اپنانی چاہیے، لیکن انہوں نے ظاہر ہے ان کی بات نہیں سنی. یہ سب کچھ یعنی کہ اس طرح کی باتیں، اس لحاظ سے باتیں وہی تقریباً جس طرح کہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ بہت سے لوگ ایسے جو جن کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا اور جنہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا پریس کانفرنس کر کے یا اس طرح کے انٹرویوز دے کے، تو انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا عمران خان صاحب سے. تو اسی قسم کی بات شیخ رشید صاحب نے یہ تو کر دی. تو لیکن یہ جو عام معافی والی بات مئی 9، بیکاز سب سے بڑا مسئلہ دیکھیں کہ یہ جو سارے کا سارا مسئلہ پیدا ہوا، اور یہ جو ہم مائنس عمران خان کی بات کر رہے ہیں، مائنس پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں، تو اس کی اصل جڑ جو ہے وہ مئی 9 ہی کے واقعات ہیں. اور مئی 9 کے واقعات آپ کو پتہ ہے کہ کتنے ظاہر سنگین ہیں. اس کے بارے میں فوج کی جو ٹاپ کمانڈ ہے انہوں نے کیا کہا، فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ، کور کمانڈرز کی میٹنگ، آرمی چیف نے بار اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنسز میں. اس کے بارے میں کہ جی یہ اس قسم کی واقعہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ ظاہر ہے اس کو نام دے دیا گیا بلیک ڈے ہے پاکستان کی ہسٹری میں، اور جو 70 سال سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں جو ہمارا بدترین دشمن نہیں کر سکا، وہ مطلب ہے کہ پی ٹی آئی نے کیا، اس طرح کی ساری باتیں. اس سارے بیک گراؤنڈ کے بعد کیا یہ پاسبل ہے کہ یہ جو شیخ رشید صاحب نے بات کی عام معافی کی، کہ مئی 9 کے جو انسیڈنٹ تھے یا ان انسیڈنٹس میں جو اٹیکرز تھے، جو پلانرز تھے، پھر جن کے بارے میں یہ بات کی گئی کہ جی جن لوگوں نے یہ سارے کا سارا کانسپریسی تھی اور یہ کانسپریسی بنائی، اور ماسٹر مائنڈ کی بھی بات کی گئی، عمران خان کا نام لیے بغیر کہا گیا کہ ماسٹر مائنڈ وہ تھا جنہوں نے 1 سال 1.5 سال بیانیہ بناتے رہے. تو ان سب کی کیا کوئی گنجائش اس قسم کی ہو سکتی ہے کہ ان کے لیے کوئی معافی اور عام معافی کی بات کی جائے، تاکہ
پالیٹکس میں اگر فرض کریں کہ عام معافی مل جاتی ہے سب کو اور فوج کہہ دیتی ہے کہ جی ہم ان سب لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، تو پھر یہ جو مقدمات ہیں ان کا کیا کنسیکوینس ہوگا، پھر اور کیا یہ شیخ رشید صاحب نے اپنے تئیں یہ بات کی اس انٹرویو میں، اور کیا اس اسٹیج کے اوپر. سو یہ پورا جب آپ انٹرویو سنتے ہیں تو میری نظر میں سب سے امپورٹنٹ بات، باقی تو ظاہر ہے جس طرح آپ ہر ایک انٹرویو کو، جتنے بھی اس قسم کے انٹرویو ہوتے ہیں اس کو جس نظر سے دیکھا جاتا ہے، دیکھنے والے کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ بیک گراؤنڈ کے بارے میں کوئی بتائے کہ نہ بتائے. کبھی کوئی چلہ کی بات کرتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ جی میں شمالی علاقہ جات چلا گیا تھا، کوئی کہتا ہے میں کہاں پہ چلا گیا تھا. تو اس لحاظ سے جو مرضی کوئی کہتا رہے، لیکن کچھ ان لوگوں کے اوپر یا کسی کے ساتھ جو اس طرح مسنگ پرسنز ہوتے ہیں وہ کن کے پاس تھے یا کس قسم کے ان کو حالات کا سامنا تھا، یہ اندازہ سب کو ہے. اور اس کے لیے بات کرنی بھی ضروری نہیں، مطلب ہے کہ یہ بتانا بھی ضروری نہیں، اس کے لیے کوئی ایکسپلینیشن بھی دینے کی ضرورت نہیں. اور انہوں نے شیخ رشید صاحب نے بھی ظاہر ہے آپ کو بتایا کہ منیر فاروق نے جب ان سے انٹرویو لیا تو انہوں نے بھی اشاروں کنایوں سے جس طریقے سے باتیں کی وہ اسی طرح سے کہ جی چلا آپ کا کیسا گزرا، سخت تھا. انہوں نے کہا ہاں سخت تھا. پھر اس قسم کی بات کی کہ جو بات آپ کر رہے ہیں، جو باتیں آپ کر رہے ہیں، یہ آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں، یہ کروائی جا رہی ہیں. یہ بھی بات منیر فاروق نے کی. سو اس لحاظ سے جو یہ ایک انٹرویو تھا، یہ جو ایک ڈیولپمنٹ تھی، یہ ایک میری نظر میں اس انٹرویو کا یہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کچھ اور ڈفرینٹ، کچھ اور بھی ایسا ہونے جا رہا ہے جو کہ اس وقت تک ہمارا خیال ہے یا جو جنرلی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اس قسم کے پولیٹیکل ایونٹس انفولڈ ہوتے ہوئے دیکھ نہیں رہے تھے. تو یہ ایک نئی چیز ایسی سامنے آئی ہے جس کے اوپر میں نے سوچا میں آپ سے بات کر لوں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.